नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह जासिया आयत नंबर 9। व इज़ा अलिमा, और जब अलिमा वो जान लेता है, मिन आयातिना हमारी आयात में से, शैअन कुछ, जब वो हमारी आयात में से कुछ जान लेता है, तो इत्तखज़हा हुज़ुआ, तो वो बना लेता है उसको, यानी उन आयात को, हुज़ुआ मजाक के तौर पर, वो उसको मजाक बना लेता है। कुरान में से, आयात में से वो कुछ जान लेता है तो क्या करता है, उसको फन बना लेता है, मजाक बना लेता है। यानी ऐसे लोग जो बदनीयती के साथ कुरान पढ़ते हैं, जिनकी नीयत में अमल नहीं होता, सिर्फ एक इल्म वाला कहलाना, हाँ मैंने भी कुरान पढ़ा हुआ है, अमल के लिए नहीं पढ़ते, अमल के लिए नहीं सुनते वो लोग। तो जब वो कुछ जानते हैं हमारी आयत में से, तो बजाय इसके कि वो अमल करे, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। किस चीज का? शैयन, कुछ भी, कोई भी चीज का, कोई एक चीज का। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलैहा तिसअता अशरा, अलैहा उस पर, तिसअता अशरा 19 दारोगा हैं, जहन्नुम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। तो जब मुनकरीन ने ये सुना, तो उन्होंने क्या किया, 19 का लफ्ज पकड़ लिया, शैअन। अच्छा, जहन्नुम पर 19 फरिश्ते हैं, तो सिर्फ कोई बात नहीं है। हाँ, अबू जहल ने क्या कहा था, मैं अकेला ही इन सबको हरा दूंगा। तो क्या करते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं और फिर उसका हुज़ुआ, उसका मजाक बना लेते हैं। इसी तरह जब जन्नत की बात होती है, तो उसमें से क्या करते हैं, हूरों का वर्ड ले लेते हैं, कहते हैं अच्छा फला को इतनी हूरें मिलेंगी, हाँ, फला को इतना दिया जाएगा, उतना दिया जाएगा। तो ये क्या है, हुज़ुआ। सब कुछ भुला के सिर्फ एक लफ्ज पकड़ लेते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात निकाल कर अपनी मर्जी से जैसे चाहा जहां चाहा कोट कर दिया। जैसे इब्ने मरियम की बात हुई थी ना, पीछे सूरे में हमने पढ़े, वलम्मा जुरिबा इब्नु मरियमा मसलन, तो क्या कर रहे थे, यसिद्दून, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। अच्छा, आप तो खूब पकड़े गए। तो वइजा अलीमा मिन आयातिना शैअन इत्तखज़हा हुजुआ, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, जब तक हम अपनी जात पर क्रॉस नहीं लगाएंगे ना, कि मैं कुछ नहीं हूँ, असल हुक्म अल्लाह ताला का है। मेरी अकल, मेरी समझ अल्लाह की अकल के मुकाबले में कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना, तो हम हक को कबूल नहीं कर सकते, राइट। और अगर हम ये सोचते ही रहे, मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, जीनियस हूँ, ये मेरे कमालात हैं, मैं हर चीज आंखें बंद करके नहीं लेती, मैं तो गौर फिक्र की आदी हूँ, राइट, पहले मैं उसको एनालाइज करूंगी, देखूंगी सही है, मुझे लगता है या नहीं, तो फिर देखते हैं आगे। तो बात यह है कि जो लोग अपनी राय को कुरान के ऊपर मुसल्लत करना चाहे, खुद को बदलना ना चाहे, ख्वाहिशात नफ्स को बदलना ना चाहे, वो कुरान से कोई फायदा नहीं उठा सकते। हिदायत सिर्फ उसको मिलती है जो हिदायत की नीयत से इसको खोलता है, कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, हाँ मैं हक तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं तुझ तक पहुंचना चाहता हूँ, सही तरीके से जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर हिदायत के रास्ते खोल देते हैं। लेकिन अगर कोई गिरा लगा कर इसको खोले के मजा देखना चाहती हूँ, जायजा लेती हूँ कि इसमें है क्या, देखते हैं जरा अपनी अकल में आता है या नहीं, जो इसके खिलाफ लगी बात, तो फिर इनकार कर देंगे। ये रवैया इंसान को हिदायत से बहुत दूर ले जाता है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और उन्होंने हमारी आयतों को और जिस चीज से उनको डराया जाता है हंसी बना लिया, हुजुआ। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वइजा अलिमा मिन आयातिना शैअन इत्तखज़हा हुजुआ, तो ऐसे लोगों के लिए उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए
रुसवा कुन अजाब है, तौहीन वाला अजाब है, इहानत वाला अजाब है। और वो अजाब कैसा है? म्यू वराइहिम जहन्नम, म्यू मिन से, वराइहिम उनके, वरा का जो वर्ड है ना, आगे के लिए भी आता है पीछे के लिए, ठीक है, दोनों माने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या है? आगे। जहन्नम उनके आगे है, ठीक है। वला युगनी अनहुम, यानी एक तरह से जहन्नम उनके आगे इंतजार कर रही है, आगे है। वला युगनी और ना काम आएगा, अनहुम उनको, मा कसबु शयन जो कुछ उन्होंने कमाया, कुछ भी, जो कुछ भी उन्होंने कमाया है वो उनके कुछ भी काम नहीं आएगा। क्या क्या उन्होंने कमाया था? माल मता, शोहरत, हम्म, जो भी उन्होंने कमाया कुछ भी काम नहीं आएगा। जैसे अबू लहब के बारे में क्या आता है? मा अगना अनहु मालुहु वमा कसब, नहीं काम आया उसको उसका माल और जो उसने कमाया, कुछ भी नहीं। मा कसबु शैअन वला मत्तखज़ु मिन दूनिल्लाहि औलिया, और ना जो भी उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के सिवाय औलिया, और नहीं काम आएंगे जो उन्होंने अल्लाह के सिवा और औलिया बना लिए हैं। यानी अल्लाह के सिवा उन्होंने जिस जिस पर भरोसा कर रखा है उनमें से कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंचेगा। अब देखिए कि दुनिया में कोई भी इंसान जब कोई गलत काम करता है तो अमूमन अपने माल, दोस्त, कॉन्टैक्ट्स, ओहदे या इन्फ्लुएंस के सहारे से अल्लाह की नाफरमानियों में आगे बढ़ता चला जाता है। यानी दुनिया में जब कोई इंसान गलत काम करता है तो इन तमाम चीजों की वजह से छूट जाता है, या इन चीजों के सहारे पर वो गलत काम करता रहता है। इसी तरह वो लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों पर भरोसा किए हुए हैं कि ये हमारे सिफारिशी हैं, ये हमें कल छुड़ा देंगे, तो कयामत के दिन ऐसा कोई भी हमदर्द, करीबी दोस्त इनके काम नहीं आएगा। जैसे दुखान, सूरह दुखान में हमने पढ़े ना, यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शैआ, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम नहीं आएगा, वला हम यूंसरून, और ना ही उनको मदद दी जाएगी। सूरह आराफ में भी आता है कि कालू मा अगना अनकुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और वो कहेंगे आज ना तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और ना तुम्हारा तकब्बुर, तस्तकबिरून, वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा अजाब उनके लिए। हाजा हुदन, ये हिदायत है, ये यानी क्या? कुरान, ये हिदायत है। जैसे जिक्र भी आता है, किताब भी आता है। तो हाजा हुदन ये हिदायत है, कुरान तो हिदायत है। वल्लजीना कफरू भी आयाति रब्बिहिम, और वो लोग जो कुफ्र किए उनके रब की आयत का, जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया, लहुम अजाबुन उनके लिए क्या है? अजाब है। कैसा अजाब है? मिर रिजसिन अलीम, रिज्स और अलीम दर्दनाक। रिज्स कहते हैं जिसको देखकर आपको कपकपी सी आए, घिन आए। जैसे आपने मसलन कोई मुर्दार जानवर देख लिया, हम्म, तो अब वो मुर्दा भी है, स्मेल भी आ रही है, उसमें कीड़े मकोड़े, एक तरह से बहुत ज्यादा एक गंदा सीन आपको लग रहा है, तो क्या होता है? जैसे ही आप देखते हैं तो एक लर्जा तारी हो जाता पूरे जिस्म पर, ठीक है। तो ऐसा अजाब होगा जिसको देखकर झुरझुरी आएगी, कहाँ ये कि वो उसके अंदर जाए। रिज जिन और अलीम, अलीम क्या है? दर्दनाक, पेनफुल, जिसकी शिद्दत कभी कम नहीं होगी। तो खुलासा क्या है इन आयात का? क्या समझ में आता है? देखिए बार बार अजाब का जिक्र आया है इन आयात में, और अजाब की वजह क्या है? इनकार, और इनकार की वजह क्या है? तकब्बुर, खुद को अल्लाह के अहकामात से बाला समझना। हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे लिए इसमें क्या सबक हो सकता है? हुँ? इसकी हमें जरूरत थोड़ी ना है। नहीं, ये तो कोई और लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले से बहुत कुछ पता है। ये दरअसल ना तकब्बुर की अलामत है। इसमें जो अल्फाज आए हैं ना वो सब काबिल गौर है। वो जो कल आया था ना, सुम्मा,
क्या है? सुम्मा यस्मउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु, है ना? यानी कर करा के, पढ़ पढ़ा के, सुन सुना के, फिर सुम्मा जब अमल की बारी आई, सब कुछ भुला दिया। युसिर्रु उसी पे इसरार है जो पहले कर रहा था। मुस्तकबिरन, मैं ज्यादा बेहतर हूँ, मैं ज्यादा अच्छा हूँ। इसीलिए देखिए सूरत के आगाज में पहले ही बताया गया कि ये किताब कोई मामूली हस्ती की तरफ से नहीं है, अल अजीज अल हकीम की तरफ से है। कुरान अल अजीज और अल हकीम की तरफ से नाजिल करता है। अल्लाहुल अजीज, अल्लाह ताला वो जात है, सखरा जो मुसखर किया है, लकुम तुम्हारे लिए, किस चीज को? अल बहरा समंदर को, समंदर को तुम्हारे लिए मुसखर किया है। कुदरत की निशानियों का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ भी। समंदर जैसी बला को कंट्रोल में करना कोई आसान काम नहीं है। और समंदर के अंदर एक एक जानवर जो इतने जानदार उसमें जो पाए जाते हैं, अगर वो बाहर निकल कर दौड़े तो जीना दोभर हो जाए। आपको पता होगा कि समंदर में जो सबसे बड़ी मखलूक जो है वेल, तकरीबन ऑलमोस्ट एक फिगर है, गेस है कि 1.5 मिलियन वेल्स हैं, उसमें भी अलग अलग उसके स्पेसीज होते हैं। तो एक वेल जो है ना, वो तकरीबन 1,500 किलो गोश्त खाती है। 1,500 किलो, 1.5 के गोश्त खाती है। अगर वो बाहर निकल आए तो कौन खिला सकता है उसको? तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको पानी में रखा है। अल्लाह ताला ने उनको मुसख्खर किया है, सख्खरा लकुम, किसके लिए? लकुम, तुम्हारे लिए। और किस लिए? लितजरिया, ताकि जारी हो या चले, अल फुल्को कश्तियां, ताकि कश्तियां चले, फीही उसमें, किसमें? अल बहर में, बी अमरिही, उसके हुक्म से, उसके हुक्म के साथ कश्तियां समंदर में चलें। सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जिसने समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम उससे ताजा गोश्त खाओ और उससे जीनत की चीजें निकालो जिन्हें तुम पहनते हो। और तू कश्तियों को देखता है जो क्या करती है, पानी को चीरती चली जाने वाली है, और ताकि तुम उसका कुछ फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो। लअल्लकुम तशकुरून, वलितबतगु, और ताकि तुम तलाश करो, मिन फजलिही, उसका फजल, ताकि तुम अल्लाह ताला का फजल तलाश करो, यानी सवार होकर समंदर के अंदर से भी रिस्क तलाश करो और समंदर पार जाकर ओवरसीज भी अल्लाह का रिस्क तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और शायद कि तुम शुक्र अदा करो। तशकुरून, शुक्र जरूरी है। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर की हैं, कभी हम शुक्र अदा करते हैं? वसख्खर लकुम, और क्या मुसख्खर किया अल्लाह ताला ने? और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, जमीयन, सब का सब, मिनहू, उसकी तरफ से, सारा का सारा उसी की तरफ से, आसमानों में और जो जमीन में है, अल्लाह ताला ने मुसख्खर किया है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो तफक्कुर करती हैं, गौर व फिक्र करती हैं। और ये हकीकत है ना कि पानी जैसे एक डुबोने वाली चीज है पानी, राइट? लेकिन उस पर इतने बड़े बड़े जहाज तैर रहे होते हैं। इसी तरह आसमान, जमीन, कितनी सारी चीजें हैं इसमें, सितारे हैं, सूरज हैं, राइट? अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको मुसक्कर कर रखा है। सितारे अगर टूट के गिर जाते तो क्या क्या हो जाता हर शख्स। तो अल्लाह ताला ने उनको बांध के रखा है, मुसख्खर किया है, काम पर लगाया है, किसके लिए? लकुम, तुम्हारे लिए। कुल, कह दीजिए, लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप ईमान वालों को कह दीजिए, क्या कह दीजिए? यगफिरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाहि, यगफिरू, वो दरगुजर करें, बख्श दें, माफ कर दें, इग्नोर कर दें, किसको? लिल्लज़ीना, उन लोगों को, ला यरजूना, जो नहीं उम्मीद रखते, अय्यामल्लाहि, अल्लाह के अय्याम की।
اللہ کے دنوں کی جو امید نہیں رکھتے ان کو اراض کرو، عفو درگزر سے کام لو۔ ایام اللہ ہی کیا ہے یہاں پر؟ ایام یوم کی جمع، اللہ کے دن، تو کون سے؟ یہاں پر وہ دن مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سرکش قوموں سے انتقام لیا، جیسے عاد سمود وغیرہ، یعنی پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان سے وہ سبق نہیں لیتے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کو تم کیا کرو؟ تم ان کو عفو سے کام لو، یا غفیرو۔ دیکھیے یہاں پہ ایک دائی کی صفت بتائی جا رہی ہے، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرتے جاؤ، ورنہ نیکی کے راستوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقتدار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استطاعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تسریبا علیکم اليوم، کوئی پکڑ نہیں آج۔ اتنا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے تبھی دین پھیلتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومنوں کو کہ یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، اور کیوں؟ لیجزی قوما، تاکہ وہ بدلہ دے، وہ جزا دے، یعنی اللہ تعالیٰ جزا دے قومن، ایک قوم کو، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ تھے کماتے، جو کچھ وہ کماتے رہے اس کو ایک قوم کو اس کا بدلہ دے۔ اب دیکھیے جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں یا بحثیں کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دراصل خود کو ایک مصیبت کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ بحث کا جواب بحث، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے، یا لان تان؟ ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے۔ یغفر الذین لا یرجون ایام اللہ، چھوڑ دیں ان کو اور ان کے رویے پر صبر سے کام لے۔ کیوں؟ لیجزی قومن، تاکہ اللہ جزا دے ایک قوم کو۔ قومن اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، یعنی وہی لوگ، ایک تو یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ظالمانہ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تم ان کو کچھ بھی نہ کہو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ہی ان کو پکڑے گا۔ دوسرا قومن سے مراد نیک لوگ بھی لیے گئے، ٹھیک ہے، یعنی تم لوگ صبر کرو، تمہارے صبر پر اللہ تعالیٰ تم کو جزا دے گا، تم کو اس کا بدلہ دے گا، ان کے ساتھ اعراض کرو۔ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ تھے کماتے، یعنی جو بھی انہوں نے اعمال کمائے ہیں۔ من عمل صالحا، جو عمل کرے نیک، فلنفسہ، تو وہ اسی کے نفس کے لیے ہے، جو اچھا کرے گا وہ اسی کو فائدہ کرے گا۔ ومن اساء، اور جو برا کرے گا، فعلیہا، تو وہ اسی پر ہوگا اس کا وبال۔ برا کرو گے تو برائی کا وبال خود اسی پر ہوگا۔ ثم، پھر، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، یعنی جہنم سے نجات پائے گا۔ اور جو شخص برا عمل کرتا رہے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ تم سب کو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ سورہ روم میں آتا ہے، جو کفر کرے سو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جو کوئی نیکی کا عمل کرے سو وہ اپنے ہی لیے سامان تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جو انسان جیسا کرتا ہے وہ اسی پر آتا ہے۔ اچھا کرو گے تو واپس ریٹرن اچھا ہی ملے گا، برا کرو گے تو کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود ہی اسی میں گرو گے۔ یہاں بھی وہی مضمون کا آئے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ضرور یقیناً ہم نے دیا،
بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ الکتابہ، کتاب. ضرور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی. کون سی کتاب دیے تھے بنی اسرائیل کو؟ تورات. اور کیا دیے؟ والحکمہ، اور حکم بھی دیے، حکومت بھی. حکم کے کئی معنی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اقتدار مراد ہے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی تھی نا وہ، اور حکم سے مراد قوت فیصلہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کتاب دی اور والحکمہ اور حکومت دی، والنبوۃ اور نبوت بھی، ان کی نسل میں نبوت رکھ دی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا ہم نے ان کو طیبات سے، من و سلوہ. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے فضیلت دی ان کو علی العالمین، تمام جہانوں پر. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے. فضلنا علی العالمین کے تعلق سے جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. تو یہاں بھی کیا کہا ہے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے فضیلت دی ان کو جہانوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے دیا ان کو بینات واضح نشانیاں، من الامر دین سے. امر کے معنی یہاں دین ہے، ٹھیک ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ دین میں کیا ہوتا ہے؟ ریلیجن میں کمانڈ، حکم. اوکے، تو امر سے مراد دین ہے، یعنی ہم نے دیا ان کو دین کے تعلق سے یا دین کی بابت واضح واضح نشانیاں. فما پس نہیں اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم مگر اس کے بعد کے آ گیا ان کے پاس علم. یعنی ما اور اللہ حسر کے لیے آتے ہیں، یعنی ان کے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا. کیوں اختلاف کیا علم آنے کے بعد؟ مفعول لہو آ رہے بغیم بینہم، بغاوت، سرکشی، عداوت، بینہم ان کے درمیان، آپس میں جو سرکشی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. آپس کی ضد، عداوت، بغض، ایک دوسرے پر بڑا بننے کی خواہش، اپنی مرضی کرنے کی خواہش، اپنی منوانے کی خواہش. بغی، بغی کیا ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ چاہنے کے لیے بھی آتا ہے. بغاوت کیا ہوتی ہے؟ باغی کون ہوتا ہے؟ جو دوسری کی حکومت گرا کے خود اس پر قبضہ کرنا چاہے. تو بنی اسرائیل کا حال کیا ہوا؟ ساری نعمتیں پا کر، دین و دنیا کی نعمتیں پا کر بھی انہوں نے اتحاد سے کام نہیں لیا بلکہ اختلاف کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بغی تھا. بغی بھی ایک طرح سے تکبر ہی کی قسم ہے، زیادتی کرنا ایک دوسرے پر. تو کیا کہا کہ فما اختلفوا نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر من بعد ما جاءہم العلم مگر آ گیا اس کے بعد ان کے پاس علم. یہاں اختلاف سے مراد کون سے اختلافات تھے؟ ذاتی اختلافات تھے کیا؟ نہیں، دینی اختلافات ہیں. وہ اختلافات جو دین سے متعلق ہوں، جس کے نتیجے میں فرقہ واریت، گروہ بندیاں جنم لیتی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک ورڈ کو آپ سرکل کر دیں، بغیم بینہم، آپس کی بغاوت، سرکشی. دیکھیے پیچھے جو معاملہ ہے نا وہاں اہل ایمان کا باہم کا معاملہ نہیں ہے، وہاں ایمان اور کفر کی بات ہے. للذین لا یرجون ایام اللہ جو آیا ہے نا، تو وہاں پہ ایمان اور کفر کی بات ہے. وہاں پر کیا سبق دیا گیا؟ یغفروا، عفو سے کام لو، درگزر کرو. اور یہاں پر علم والوں کی لڑائی ہے، علم والوں کا اختلاف ہے. من بعد ما جاءہم العلم، اور علم کی بنا پر جو تکبر ہوتا ہے نا وہ بدترین تکبر ہوتا ہے، بدترین. اور اس کی مثال کیا ہے؟ ابلیس.
کیوں؟ کیونکہ بہت علم والا تھا، وہ عبادت والا تھا. کیا کہا اس نے؟ انا خیر منہ. اور نتیجہ کیا ہوا؟ سب کو پتا ہے. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اور آج امت مسلمہ اس کی تصویر ہے، عملی تصویر ہے. کسی بھی دینی ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کسی دینی جماعت میں چلے جائیں، آپ ان کے آپس کے تعلقات دیکھیں کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں، ان لوگوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے جن کے پاس علم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن جن کے پاس علم آ گیا ہو ان کی کیا مجبوری ہے، ان کی کیا مشکل ہے، سوائے اس کے کہ بغی جو کسی حد پر رکنا نہیں چاہتا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامتی، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، کب؟ یوم القیامتی. تو یہ بغی لوگوں کا اللہ تعالیٰ جو اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو وہ تھے اختلاف کرتے. دیکھیے سورہ مکی ہے، حالانکہ اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے براہ راست واسطہ کہاں پیش آیا تھا؟ مدینہ میں. لیکن ذکر پہلے سے ہی شروع ہو گیا. کیوں؟ ایک تو ذہنی طور پر تیار کرنا مقصود ہے کہ دین کو نقصان دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں. ثم پھر جعلنا کا، ہم نے بنایا آپ کو، یعنی اس بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو بنایا علی شریعت، ایک شریعت پر، ایک طریقے پر، ایک منہج پر، من الامری، دین میں سے. شرع کس کو کہتے ہیں؟ شین را عین، شارع راستے کو کہتے ہیں. right؟ تو شرع کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ، واضح راستہ. شرع وہ راستے کو بھی کہتے ہیں جو پانی کی طرف لے جائے. okay؟ تو ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے. okay؟ ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر لگا دیا ہے، وہ راستہ جو حق کی طرف لے جاتا ہے. من الامر، تو کیا کریں؟ فاتبعها، تو آپ اتباع کریں اس کی. ولا تتبع، اور نہ اتباع کریں احواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کو اپنی طرف سے ایک شریعت عطا فرمائی اور ان کو اس پر چلنے کا حکم دیا. وہ اس شریعت پر نہ چلے اور کیا کیا؟ اختلافات کیے. ان کی کجی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب ان کے بعد ہم نے آپ کو ایک شریعت پر قائم کر دیا ہے، مگر آپ کو چاہیے کہ آپ اس شریعت پر عمل کریں. بنی اسرائیل آپ کو اس شریعت سے ورغلانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. انہم، بے شک وہ، لن یغنو، ہرگز نہیں کام آ سکتے، ان کا آپ کو، من اللہ، اللہ کی طرف سے یا اللہ سے، شیئن، کچھ، یقیناً وہ اللہ کے عذاب سے آپ کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالمین، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض اولیاء ہیں بعض کے، وہ آپس میں دوست ہیں، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ ولی ہے متقین کا. یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے ذرا بھی کام نہیں آ سکتے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن متقیوں کے دوست نہیں ہیں. متقیوں کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف. اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم، اور وہ لوگ جو کفر کیے ان کے اولیاء کون ہے؟ الطاغوت، طاغوت ہیں. یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو، من النوری، روشنی سے، الی الظلمات، ظلمات کی طرف، وہ روشنی سے انہیں نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ
واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ ولی ہے کس کا؟ متقین کا، پرہیزگاروں کا، تقوی والوں کا۔ ھذا بصائر، ھذا یہ، یعنی قرآن، بصائر، بصائر ہے، بصیرت کی جمع۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ کھلی دلیل کو، وزڈم، واضح نصیحت، دانش۔ اوکے، تو یہ بصیرت ہے، یہ کھلے دلائل ہیں، للناسی، تمام لوگوں کے لیے، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، وہ رحمتن، اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لقومی یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی وہ جمع کرتے ہیں ان سب چیزوں سے یہ بہتر ہے، قرآن بہتر ہے۔ دیکھیے تمام لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ بصیرت ہے، بصائر ہے للناسی، اور ہدن و رحمتن کس کے لیے؟ لقومی یقین، یقین رکھنا ضروری ہے۔ ام حسب الذین، کیا وہ لوگ، ام حسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو اجترحوا السیئات، جنہوں نے ارتکاب کیا برائی کا، جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ خیال کرتے ہیں؟ اجترحوا کا ورڈ جرح سے ہے، جیم راحا، جرح، جرح کہتے ہیں زخم لگانے کو، ٹھیک ہے؟ زخمی کو بھی کہتے ہیں۔ جوارح کیا ہوتے ہیں؟ اعضاء۔ تو جو بھی کام کرتے ہیں ہم ہمارے اعضاء سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ارتکاب ہی ہوتا ہے نا۔ اب لیکن دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اکتسبوا نہیں کہا ہے، اجترحوا، جرح ہے، یعنی وہ اعمال جس سے تم اپنے آپ کو زخمی کرتے ہو، یعنی برائی یہاں پہ کر رہے ہیں، جہنم میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ زخمی ہو رہا ہے نا، وہ پارٹ، یہاں پہ برائی کر رہے ہیں وہاں زخمی ہو رہا ہے۔ اجترحوا میں ایک پوری امیج آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کمائے، بلکہ انہوں نے زخمی کیے اپنے آپ کو، زخم لگائے برائی کر کے، right؟ تو کیا جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا، ہاں، وہ سمجھتے ہیں یہ، حسیبہ، وہ گمان کرتے ہیں یہ، کیا، ان نجعلہم، کہ ہم بنا دیں گے ان کو، کالذین آمنوا، مانند ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں ان کے برابر ہم کر دیں گے ان کو جو برائیاں کما رہے ہیں، سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ کون سے فیصلے کرتے ہیں؟ کہ اچھا کرے یا برا کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، انجام ایک ہی ہوگا۔ اچھا کرنے والا تو یہ نہیں سوچتا، لیکن عموماً برا کرنے والے یہ سوچتے ہیں، جو بھی اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ایسے ہی اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، ہم جو غلط کر رہے ہیں تو کیا اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کو پکڑے گا؟ یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں، بکواس ہے، حساب وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو خود ساختہ فلسفے ہیں نا، عام طور پر انسان کو برائی میں دلیر کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں، چوری اور اوپر سے سینہ زوری کی ہے، اور ایسے دعوے کیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا غلط کام کرنے سے، سبھی کی جگہ چلے جائیں گے، سب کا ایک ہی انجام ہوگا، سب برابر ہوں گے، تو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں، تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، مہمانی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، جب کبھی چاہیں گے کہ اس سے نکلے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو انسان اچھا نیک اعمال کرتا ہے، ایمان لاتا ہے،
دن رات اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، وہ اس کے جیسا کیسا ہو سکتا ہے جو برائی کماتا ہے؟ دیکھیے، مثلاً کوئی شخص صبح اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فجر پڑھتا ہے ٹائم پر، ٹھیک ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صبح کے اذکار پڑھتا ہے، اور ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے، کیا کیا احکام ہے، وہ پورے وہ فالو کرتا ہے۔ اور اس کے کمپیر میں دوسرا ایک شخص ہے جو سویا ہوا ہے، فجر بھی غائب، اٹھ رہا ہے 11-12 بجے، right؟ نہ دعائیں پڑھتا ہے نہ اذکار پڑھتا ہے، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی برابر نہیں ہے، right؟ موت برابر نہیں ہے، تو انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے برابر کر دیں گے؟ نہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت برے ہیں یہ جو فیصلے کرتے ہیں۔ وخلق اللہ، اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، با مقصد، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ جزا دے ہر نفس کو، بما کسبت، جو کچھ وہ کمایا ہے، جو اس نفس میں نے کمایا ہے اس کا اسے بدلہ دے۔ اس لیے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کوئی آسمان اور زمین کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہاں ایک ایسی مخلوق کو بسایا جائے اس زمین پر جس کو آزما کر دیکھا جائے، آزادی دے کر، کہ وہ اچھا کرتے ہیں یا برا۔ دیکھیں، آسمان کا بیچ میں ذکر کہاں سے آ گیا؟ زمین کہاں سے آ گئی؟ اگر زمین نہ ہوتی تو ہم کہاں رہتے؟ اگر آسمان نہ ہوتا، وہ سب چیزیں جو آسمان سے آ رہی ہیں، کیا آ رہی ہے آسمان سے؟ سورج کی روشنی۔ سورج ہی نہ ہوتا تو زندگی ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو ہمیں دی ہے، زمین کو گھر بنایا، آسمان کو چھت بنایا ہمارے لیے، کھانے پینے کو دیا، سانس لینے کو ہوا دی، زندگی کی ہر نعمت دی، تو کیا بس ایسے ہی چھوڑ دیں؟ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًّا، کیا انسان سمجھتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا سدن، ایسے ہی، ایسے چھوڑ دیا جائے گا اس کو، یوں ہی پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا، کوئی کسی کو اگر آفر کرے کہ یہ ٹکٹ سے مجھ سے لے لو اور پیرس کی سیر کر کے آؤ، اور یہ تمہاری رہائش ہے، یہ یہاں پر تم نے رکنا ہے، فلاں ہوٹل میں تم نے ٹھہرنا ہے، جو مرضی چاہے کھانا پینا، اور یہ جگہ پر سیر کر کے آنا، یہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ بھی تمہارے لیے ہے، ساری فیسلٹیز کی لسٹ اس کو دے دے، سب کچھ پرووائڈ کر دے، اور وہ پلٹ کے یہ بھی نہ پوچھے کہ بھائی کیوں دے رہے ہو یہ سب، کیوں نہیں پوچھے گا؟ ایسا کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں۔ تو دنیا میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی آپ پر احسان کرتا ہے تو وہ آپ کا حساب لینے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ ضرور پوچھے گا۔ یہ جو ہم سورج کی روشنی استعمال کر رہے ہیں، اس کا بل ہم کو دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کا حساب دینا ہے ہم کو۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سب اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے، کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے، ان کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہودا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.